5ویں گمراہی، یہ بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ناممکن اور محال خیال کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا، سوال کیا ہوتا تھا؟ سورۃ الفرقان میں ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا رسول ہونا چاہیے کہ جو انسان نہ ہو، بشر نہ ہو۔ حالانکہ ایک بشر سے رب کا کلام کرنا، رب کا گفتگو کرنا، پیغام بھیجنا، یہ سب سے بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس بحث میں الجھ گئے نا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نبی بشر ہے یا نبی نور ہے، ہمارے ہاں یہ بحثیں شروع ہو گئی۔ ہم نے یہ خیال کر لیا کہ شاید اگر ہم نبی کے لیے نور ہونا ثابت کر دیں گے تو نبی کا بڑا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا، اگر ہم نبی کو بشر کہیں گے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ مرتبہ کم نہ ہو جائے۔ حالانکہ قرآن یہ مرتبہ کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں ہوں بشر، انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی مرتبہ کیا ہوا؟ مرتبہ ہے وحی کا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف پیغام کا ہونا۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں قیامت تک اس مرتبے سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس درجے سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، اس حیثیت سے بڑی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بشر کو، ایک انسان کو اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لے۔ جب انسان فرقوں میں جاتا ہے، آپ دیکھیے اسی طرح مت ماری جاتی ہے انسان کی، یعنی ایک ایسی بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جس کا قرآن سے، سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، irrelevant بات ہے کہ اب نبی نور ہے یا نور بشر ہے۔ اب قرآن پاک نے لقد جاءکم من اللہ نور بھی کہا وکتاب مبین، کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، قرآن آیا اور رسول آیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کیوں؟ اس لیے کہ سراپا ہدایت ہے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، یہ سراپا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، اس لیے اللہ نے نور کہا۔ اللہ نے قرآن مجید کو بھی نور کہا، اللہ نے خود کو بھی نور کہا، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی نور کہا جہاں پہ انسان پہنچتا۔ لیکن جب انسان فرقوں کی بحث میں الجھتا ہے اور فرقوں میں بند ہو کر رہ جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ غیر قرآنی قسم کی ابحاث اور بحثیں ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ایک بشر، آپ ایک انسان ہیں، لیکن یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا اور پھر آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کے کس طرح گرویدہ تھے مشرکین۔ اب یہاں پہ بڑی بات میرے ذہن میں آ گئی اور بڑی کمال کی یہ بات ہے کہ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا قد نعلم یا محمد، اے محمد ہم جانتے ہیں، انکا تصل الرحمہ، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، ولا نکذبک، ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ولکن نکذب الذی جئت بہ، ہم تو صرف اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں۔ دیکھیے آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اسی معاشرے میں، مکہ کے معاشرے میں زندگی گزاری آپ نے۔ یہ سب سے بڑی بلندی، یہ سب سے بڑی رفعت یہ ہے در حقیقت جو اللہ نے عطا کی، اتنا اعلیٰ کردار کہ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد ہم جانتے ہیں آپ کو کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترمذی میں۔ اور جب رسول اللہ نے دعوت اسلام ان کو دی تھی، اسلام کی طرف بلایا تھا، تو آپ نے اپنے بارے میں ان سے رائے لی تھی کہ بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو اس مقام پر کفار نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے تو آپ سے صرف اور صرف سچائی کو ہی سنا ہے، یعنی ہمارا تو یہی تجربہ ہے آپ کے ساتھ، یہی ایکسپیرینس ہے، یہی ہماری آبزرویشن، ہم نے آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہم نے آپ کو سراپا سچ پایا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ابو جہل نے یہ کیوں کہا وَلَٰكِنَّ نُكَذِّبُ الَّذِي جِئْتَ بِهِ، کہ ہم تو صرف
نعوذ باللہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں۔ ابو جہل کو ایک شخص علیحدگی میں لے کر گیا تھا، اس نے کہا دیکھو اس وقت کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، تو بتاؤ تمہیں محمد سے کیا، تمہیں روگ کیا ہے، تمہیں دکھ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بنو ہاشم ان کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت تھی، یہ تولیت لے گئے، پھر انہی کے پاس سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، حج کا پورا نظام بھی ان کے پاس آ گیا۔ اس طرح 2-4 اور باتیں اس نے بیان کی۔ اس نے کہا سرداری بھی ان کے پاس آ گئی، پھر کہنے لگا ایک نبوت رہ گئی تھی، نبوت بھی یہ لے گئے۔ اندازہ کیجیے آپ کہ تعصب کا یہ عالم، ضد کا یہ عالم، جانتے ہوئے کہ یہ شخص سچا ہے، صادق و امین ہے، اور خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے کے باوجود بھی انکار کر دیا کہ یہ جو آپ لائے ہیں وہی اسلام دین، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کو مان رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، با کردار ہیں، با اخلاق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار انہوں نے کیا کہ آپ نبی بن کر آئے، اور پہلے رسولوں کا بھی اسی طرح انکار کیا گیا، کہا گیا کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے پھرتا ہے۔ اب قرآن نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب دیکھیے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 95۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ فرمایا اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے نا مطمئن اطمینان سے فرشتے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، لیکن چونکہ زمین پر انسان رہتے تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انسان ہی نمائندہ مقرر کیا تاکہ تم اس سے آسانی کے ساتھ، بغیر خوف کے، بغیر دہشت کے تم اس سے پیغام لے سکو، اور اس لیے انسان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا تاکہ تم اپنے جیسے انسان کی سیرت کو، کردار کو، اسوہ کو دیکھو۔ یہی اسوہ، یہی سیرت ہی تو تھی کہ ابو جہل مان رہا تھا، کفار مان رہے تھے، اقرار کر رہے تھے اس بات کا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ واقعی اچھے انسان ہیں، اچھے کردار کے مالک ہیں۔ یہ اسوہ تھا، یہ کردار تھا کہ جس کو وہ مانتے تھے، لیکن انکار کرتے تھے تعصب اور بغی کی وجہ سے، بغی یعنی ضد کی وجہ سے۔ اب یہ گمراہیاں تھیں ان میں، یعنی شرک، تشبیہ، تحریف، جحود الآخرہ جس کو ہم کہتے ہیں، آخرت کا انکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ناممکن اور محال خیال کرنا، بڑے اعمال اور جو برے اور ظلم کے جو اعمال تھے وہ ان میں عام ہو گئے تھے، من گھڑت باتیں اور اعمال کو دین خیال کرنا شروع کر دیا تھا، اپنی طرف سے ہی گھڑ لیتے کسی رسم کو، کسی رواج کو، اور جس طرح جانوروں کو خاص کر لیا کہ یہ صاحبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کو آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کے نام کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ بھائی اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تم صرف ایک اٹکل پچو اور ظن اور گمان سے ہی کام لیتے ہو؟